السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک نوجوان کی کہانی جو سفلی طاقتوں کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ میں حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ فون کی بیل بجی تو امی نے مجھے پکارا، ہنا تمہاری دوست فریال کا فون ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ فریال کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ایک دم یہ کیا ہو گیا؟ فریال نے بس اتنا بتایا کہ اس کے بھائی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ میں امی کے ساتھ تعزیت کے لیے اس کے گھر گئی تھی اور پھر فریال نے جو کچھ بتایا اسی کی زبانی سنیے۔ میرا نام فریال احمد ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ گھر میں اگر بہت دولت کی ریل پل نہیں ہے تو کوئی ایسی تنگی بھی نہیں ہے۔ گزرا اوقات اللہ کے کرم سے اچھی ہو جاتی ہے۔ ابو ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ سب سے چھوٹی اور اکلوتی ہونے کے باعث گھر والوں کی بے حد لاڈلی ہوں۔ دونوں بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائی سلمان احمد مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ اپنی وفات سے چند ماہ پہلے سلمان بھائی اپنی چند دوستوں کے ساتھ پنڈی گئے تھے۔ ایک تو سیر و تفریح کا پروگرام تھا اور دوسرا ان کے دوست کی بہن کی شادی بھی تھی۔ ان کا پنڈی میں 2 ہفتے رکنے کا پروگرام تھا۔ بھائی نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں تیار ہو جاتی مگر ایگزام کی وجہ سے نہ جا سکی۔ ہمارا گھر آنا مذہب سے دور تھا۔ کبھی کبھار جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لینے کو ہم مذہب سمجھتے تھے۔ 5 وقت کی نماز تو گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا۔ قرآن کی تلاوت کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ البتہ ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ میں بھی اسکول کالج میں اساتذہ کے کہنے پر کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اپنی اس کوتاہی پر ندامت بھی ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں کبھی بڑوں کو اس طرف راغب ہی نہیں دیکھا۔ سلمان بھائی بھی نماز روزے سے دور بس نام کے مسلمان تھے۔ آج سوچتی ہوں کہ مذہب سے دوری سے ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے ارد گرد لاتعداد مخفی طاقتیں برسر بیکار ہیں اور شیطان کے اعلیٰ کار بننے والوں کو اپنے بس میں کرتی رہتی ہیں۔ باطن کی پاکیزگی و صفائی کیا ہوتی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بہرحال پنڈی پہنچ کر شروع کے 2-3 دن بھائی گھر والوں کو بلا ناغہ فون کرتے تھے اور اپنی خیر خیریت کی اطلاع دیتے تھے، مگر پھر بھائی کے فون آنا بند ہو گئے، جس پر گھر والوں کی تشویش ہوتی تھی۔ ہم نے خود سے فون کیا تو فون بھائی کے دوست نے اٹھایا تھا اور بتایا کہ بھائی سو رہے ہیں۔ اطمینان تو ہو گیا مگر ایک فکر سی لاحق تھی، خصوصاً امی بہت پریشان تھیں۔ جس دن بھائی گھر آئے تب امی کو سکون ملا تھا، جبکہ بھائی کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ سلمان بھائی نہیں اور کوئی ہے۔ وہ کبھی اتنے خاموش اور سنجیدہ نہیں رہتے تھے۔ وہ تو بہت ہنس مکھ اور ملنسار سے تھے۔ میرے ساتھ ان کی خاصی دوستی تھی، مگر جب سے وہ واپس آئے تھے میرے ساتھ بھی بے حد سنجیدہ تھے۔ سب سے رسمی سا مل کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہم نے اسے سفر کی تھکاوٹ جان کر زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر میری حساسیت سلمان بھائی کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شام کو خاصی دیر تک انتظار کرنے پر بھی جب وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئے تو امی کے کہنے پر میں انہیں کھانے پر بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دی تھی مگر کوئی جواب نہ ملنے پر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سگریٹ کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی اور سلمان بھائی غالباً کوئی کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کی شکل دیکھتے ہی میں لرز کر رہ گئی۔ اف خدایا! سرخ انگارہ آنکھیں اور وحشت ناک چہرہ! مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو خوف سے جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ سلمان بھائی تو نہیں تھے، وہ تو کوئی اجنبی خوفناک مخلوق لگ رہی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھائی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا، جاؤ یہاں سے، خبردار آئندہ میرے کمرے میں قدم رکھا، اور میں جو پہلے ہی خوفزدہ تھی الٹے پیروں واپس لوٹ گئی۔ امی نے میری گھبرائی ہوئی صورت دیکھتے پوچھا، سلمان کہاں ہے؟ کھانے کھانے کیوں نہیں آیا؟ وہ امی دراصل بھائی سو رہے ہیں۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تک
अम्मी को फिक्र लाहक हुई और मैं कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई थी। दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये सलमान भाई को क्या हो गया है? इन्होंने मुझसे इतनी रखाई से क्यों बात की? और इनकी आंखें, उफ खुदा की पनाह। बस इस दिन के बाद से घर में वो वाक़यात होने लगे कि जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। सलमान भाई घर वालों से बेजार रहते थे। खाने पीने का भी होश नहीं रहा था। जॉब पर जाना भी छोड़ दिया था, जिस पर अब्बू बहुत सीखपा हुए थे। इनके मुताबिक ये पागलपन का ड्रामा हो रहा है, सिर्फ काम से बचने के लिए ढोंग रचा रहा है। अब्बू और भाई के दरमियान हाथापाई भी होते होते रह गई थी। अब्बू किसी सूरत में ये मानने को तैयार न थे कि भाई को किसी मुश्किल या बीमारी का सामना है। हमारे कहने पर अब्बू और दोनों भाई इन्हें ज़हनी अमराज के मुआलिज के पास ले गए थे और इन्होंने चंद दवाइयाँ देकर फारिग कर दिया था। दवाइयों का भी कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था। भाई की हालत पहले से भी अबतर थी। किसी से बात ना करते थे, यहाँ तक कि कितने ही दिन हो गए थे वो नहाए भी नहीं थे और ना कपड़े बदलते थे। मैं और अम्मी बेहद फ़िक्रमंद थे। दोनों भाई अम्मी को तसल्ली देते मगर सूरत बेहाल रहती और ना बेहतर होती थी। फिर किसी के कहने पर अम्मी भाई को किसी अल्लाह वाले के पास ले गई थीं और जब इनकी वापसी हुई तो वो खासी खौफजदा थीं। भाई ने रास्ते में अम्मी को बहुत परेशान किया था और मरने मारने की धमकियां भी दी थीं और दम करवाने पर भी खासा बरहम हुए थे। शाह साहब ने भाई पर दम किया था, जिस पर भाई और बेचैन हो गए थे और आपे से बाहर होए जा रहे थे। शाह साहब ने अम्मी को तावीज़ और पड़ा हुआ पानी दिया था कि तावीज़ गले में डाल दो और पानी सारा दिन में पिलाती रहना। घर वाले सब पाबंदी से नमाज़ पढ़ें और बावज़ू रहें। शाह साहब का कहना था कि भाई पर किसी आसेबी मखलूक का कब्ज़ा हो गया है जो इसे मारना चाहती है, इसलिए बहुत मोहतात रहें। शाह साहब के आस्थाने से वापसी पर भाई खासे बरहम थे और इन्होंने तावीज़ पहनने से इनकार कर दिया था और पढ़ा हुआ पानी तो हाथ मारकर गिरा देते थे। तमाम घर वाले बेहद परेशान थे। एक दिन भाई के दोस्त ज़ुबैर आए थे और भाई के बारे में पूछा। भाई कमरे में मौजूद थे मगर इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। तब अम्मी ने तमाम सूरत हाल ज़ुबैर भाई के गोश गुजार कर दी थी। बेटा, वहाँ सब खैर थी? सलमान को आखिर हो गया क्या है? आंटी, वैसे तो सब खैर थी मगर एक दिन सलमान अहमद एक दरख्त को खासी देर तक घूरता रहा था। अभी हम सब मुतवज्जा होते कि वो एक चीख मारकर बेहोश हो गया था। बस इसके बाद खामोश सा और गुमसुम सा रहने लगा था। मैंने सोचा कि शायद घर वालों को मिस कर रहा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ज़ुबैर भाई ने खासी वजाहत के साथ बताया था। एक बार तो भाई ने अम्मी पर ऐसा हमला किया कि वो अम्मी को जान से मार देंगे। बड़ी मुश्किल से भाइयों ने अम्मी को उनकी गिरफ्त से छुड़ाया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ये हमारे घर को जाने किसकी नज़र लग गई थी। अब अम्मी और मैं पाबंदी से नमाज़ पढ़ रहे थे। हम अपनी कोताही की इतनी भयानक सज़ा भुगतेंगे कभी सोचा भी नहीं था। भाई, जो अम्मी के बेहद लाडले थे, अब अम्मी के दुश्मन बने हुए थे। अम्मी को नमाज़ पढ़ते हुए देखकर भी बहुत सीखपा होते थे। मैंने एक बात नोट की थी, जब हमने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी, भाई की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो मरने मारने पर आमादा रहते थे। मेरी एक दोस्त की बहन रूहानी उलूम के बारे में कुछ समझ बूझ रखती है। मैंने उनसे बात की थी और भाई की हालत बयान की थी। इन्होंने हिसाब लगाते हुए बताया था, तुम्हारे भाई पर किसी मखलूक का असर हो गया है। वो आप लोगों की मदाखलत पसंद नहीं कर रही है, इसलिए आप भाई को इसके हाल पर छोड़ दें। जहाँ तक मेरे हिसाब किताब की बात है तो सूरत हाल बेहतर होने के इम्कान ना होने के बराबर हैं। इस दुनिया में जिन्नों इंस के अलावा भी बेशुमार मखलूक़ात ऐसी हैं जो हमारी आँख से तो ओझल हैं मगर हमारे इर्द गिर्द ही रहती हैं। बाज़ औक़ात गंदी और सिफली ताकतें इंसान की नमाज रोज़े से दूर करती हैं और अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं और फिर इंसान अपने होशो हवास से बेगाना हो जाता है। भाई की हालत रफ्ता रफ्ता बिगड़ती जा रही थी। सारे घर वाले बेहद परेशान थे। एक मर्तबा अम्मी ने ख्वाब में देखा कि एक खौफनाक सूरत औरत अम्मी को डरा रही है। अम्मी,
اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ خوفناک انداز میں امی کو کہتی ہے کہ وہ جتنا مرضی کوشش کر لے، میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ اور پھر امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے بعد امی مزید پریشان رہنے لگی تھیں۔ اب ابو کو بھی حالت کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا رویہ بھی بھائی کے ساتھ نرم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھائی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ بعض اوقات بھائی نے امی کے علاوہ مجھ پر بھی حملے کیے تھے۔ میں ان سے خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھائی نے اس کے بعد شاہ صاحب کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حالت بس سے باہر ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک وحشت اور پراسراریت کا راج تھا۔ 2-3 بار بھائی نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کسی نہ کسی موجودگی کے باعث ان کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ مگر ایک دن انہیں موقع مل گیا اور پھر کسی کو کچھ کرنے یا کروانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ بھائی رات کو اپنے کمرے میں تھے۔ امی کے دل کو قرار نہیں تھا۔ وہ انہیں دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تھیں، مگر وہاں بھائی کی بے حس حرکت لاش ان کے منتظر تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث امی کو صورتحال سمجھ نہیں آئی تھی، مگر سلمان بھائی اپنے بیڈ پر نہیں تھے بلکہ زمین پر گرے تھے۔ ان کے قریب ہی پستول پڑا تھا اور ان کی کنپٹی میں گولی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ ان کے کپڑے خون سے تربتر تھے۔ امی ان کو اٹھانے کے لیے جھکی تھی اور امی کے ہاتھ بھی خون میں ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں لائٹ آ گئی تھی اور اندھیرے نے جس خوف پر پردہ ڈالا ہوا تھا وہ روشنی کے باعث واضح ہو گیا تھا۔ اور پھر امی کی چیخوں نے ہم سب کو دہلا دیا۔ ہسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بھائی جانے کب کے ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے نجات پا چکے تھے۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ کون تھا؟ کس تکلیف اور مصیبت کے زیر اثر انہوں نے خود کو ختم کر لیا؟ کیوں وہ گھر والوں کی جان لینا چاہتے تھے؟ وہ خوفناک عورت کون تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں، مگر ان کے جوابات ہمیں آج تک نہیں ملے۔ زندگی کا کام چل رہی ہے، مگر وہ لمحہ ہماری زندگیوں میں جم سا گیا ہے۔ ہمارا پیارا بھائی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جہاں اس کی موت کا غم ہے، وہاں ان واقعات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان کی موت کا باعث بنے تھے۔ اور حقیقت کیا ہے، یہ صرف خدا کو معلوم ہے۔ ہمارے لیے وہ تمام واقعات آج بھی معمہ ہیں۔